کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں روزی میں برکت کا، بیماری دور ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. ارے بھائی سب سے بڑا وظیفہ ہی 5 وقت کی نماز ہے. وہ پڑھتے نہیں، باقی وظیفے پوچھ رہے ہو ہیں. یقین کریں احادیث میں مضمون ملتا ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش. پوچھے نا نماز، اچھا ماشاءاللہ نمازی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ جب بھی وضو کرتے ہیں بتائیں کتنا ٹینشن ریلیز ہو جاتا ہے، بندہ نیا ہو جاتا ہے. کاروبار کام کاج سے اٹھ کر تھکا ہوا ہے، وضو کرے نماز پڑھے، اس کے بعد لگتا ہے نئی انرجی آ گئی، اتنا فریش کر دیتی ہے نماز. نماز پڑھے تو نا. نمبر 1، کسی صورت نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. مسجدوں میں آیا کرو. ہاں کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر ڈاکوؤں کی ایک ٹیم نے کسی مالدار شخص کو لوٹا، اس کے گھر میں گھس گئے. جیسے ہی گھر میں گھسے تو اس شخص کی آنکھ بھی کھل گئی، اس نے شور مچا دیا. تو جیسے ہی شور مچ گیا تو ڈاکو بھاگنے لگ گئے. تو محلے والے بھی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگنے لگ گئے. وہ ڈاکوؤں کی جو ٹیم تھی وہ آگے آگے، محلے والے چور چور کہہ کے پیچھے بھاگتے رہے. آگے جا کر ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی، کوئی اور جگہ تو سمجھ نہیں آئی، وہ مسجد میں گھس گئے اور مسجد میں جا کر جھوٹ بوٹ نماز پڑھنے لگے. محلے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں آ گئے، کہ یہاں تو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، ڈاکو لگتا ہے کہیں اور چلے گئے. وہ ڈاکوؤں کو چھوڑ کر واپس چلے گئے. اب جو ڈاکوؤں کا سردار تھا نا، بڑا عقل مند آدمی تھا، اس نے اپنی ٹیم کو جمع کیا اور کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ، آج میں نے جھوٹ موٹ نماز کی نقل کی ہے، اللہ کے گھر میں آ گیا تو اللہ نے دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا. اگر سچ نماز پڑھیں گے تو پھر کتنی برکتیں ملیں گی. اللہ ادھر بھی بچا لے گا، ادھر بھی بچا لے گا. میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے ڈکیتی نہیں مارنی، میں نے حرام کمانا نہیں ہے، میں توبہ کرتا ہوں، تم بھی چاہو تو توبہ کر لو. اس کے چیلوں نے کہا ہماری ڈکیتی میں بھی آپ سردار تھے، اب جب توبہ آپ کر رہے ہیں تو توبہ میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. سب نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور نیک نمازی بن گئے. اب نماز جو ہے نا وہ کس طرح اور کہاں کہاں بچاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ بڑی کمال کی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں یار معاشرے کو ٹھیک کرو. سچی بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کو نمازی بنا دیں، بندوں کو نماز خود ٹھیک کر لے گی. اگر آپ کسی کی نماز درست کر لیں اور اس کو نمازی بنا دیں نا، ہم کہ یار اس کے اندر یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت، آپ اس کو ٹھیک نماز پڑھنا سکھا دیں، باقی کام نماز کر لے گی. کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. نماز شیطان پر پتہ کتنی بھاری ہے. شیطان جب نماز فرض ہوئی نا تو شیطان رونے لگا، تو اس کے شاگرد جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی وجہ پوچھی تو کہتا ہے اللہ کریم نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے. شاگردوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ شیطان کہتا ہے مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے. تو چیلوں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے کہ دائیں دیکھ، ایک کہے بائیں دیکھ، اور اس کو الجھا ڈالو، کنفیوز کر دو، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ نماز میں نہ لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو نماز شیطان پڑھنے نہیں دیتا، اور پڑھتے ہیں تو نماز میں دھیان نہیں لگنے دیتا. ٹھیک ہے نا. اب 2-3 چیزیں جو میں انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے نماز کی اہمیت. ہماری لائف میں نماز کی اہمیت کتنی ہے یہ چیک کرنا. مطلب مسلمان کے ذہن میں وہم میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی. کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن جناب دکان پہ گاہک بہت تھے اس لیے ظہر چلی گئی، شام ذرا رش کافی تھا اس لیے عصر چلی گئی، بس مغرب میں نے اس لیے قضا کر دی کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لوں گا، فجر میں یار آنکھ نہیں کھلتی ہے. کمال ہے. اتنے عجیب عجیب ایکسکیوز لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ مطلب آپ کی کبھی ٹرین چھوٹی اس لیے کہ صبح ٹرین تھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی فلائٹ چھوٹی، کبھی کوئی آپ کا گاہک کہے یا کوئی اہم پارٹی کہے یا آپ کا باس کہے کہ صبح 8 بجے فلاں جگہ پہنچنا ہے، ضروری ہے پہنچنا، آپ 7:30 بجے پہنچ جاتے ہیں، الارم رکھتے ہیں. باقی تمام چیزوں کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے. جس کے نزدیک نماز کی اہمیت ہے نا، پوچھیں نمازیوں سے. کمال بتاؤں آپ کو، جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے نا وہ بے چین رہتا ہے اگر اس کی کبھی جماعت چلی جائے. اس کو اندر ہی اندر سے الارم بجتا ہے یار میری عشاء باقی ہے، میری مغرب باقی ہے. اس کو چین نہیں آئے گا، اس کی باڈی ریکال کرتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری نماز قضا نہیں ہو سکتی. مبارک ہو انہیں کہ جن کی نماز قضا نہیں ہوتی. کیسے نماز قضا ہو جائے بھائی؟ کبھی ہماری ناشتہ قضا ہوا،
کبھی دوپہر کا کھانا قضا ہوتا ہے کہ نہیں یار آج فجر یار جلدی میں تھا ناشتہ ہی کھانا بھول گیا, اب دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا. باڈی ریکال کرتی ہے, بھائی باڈی بتاتی ہے کہ یار دوپہر کا کھانا نہیں کھایا, بھوک لگ رہی ہے. اپنی زندگی میں نماز کو ایسا شامل کر لو کہ تمہیں کوئی یاد نہ دلائے, تمہارا دل تمہارا دماغ خود اندر سے کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا, چلو نماز کی طرف. ہاں, اور ایسا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں جو 5 وقت کے برسوں سے نمازی ہے نا, ان کی نماز قضا نہیں ہوتی, بالکل ٹائم پہ وہ نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا اسے ایک حصہ بنایا. کچھ لوگ حصہ نہیں بناتے, موڈ آتا ہے جیسے ابھی بیان ہوا کل سے نماز پڑھوں گا, 3 دن بعد پھر نماز ختم. وہ جوش آتا ہے, جوش اپنی جگہ پر. آپ کو روٹین بنانی ہوگی, آپ کو پہلے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا. اور نماز کتنا ضروری ہے آپ کو پتا ہے, احادیث میں فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. اب اس مسجد میں یہ ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو, پلر, اللہ نہ کرے کوئی پلر کاٹ دے, کیا ہوگا؟ عمارت گر جائے گی نا. تو ہمارے اور آپ کے دین کا پلر ہی نماز ہے. پلر ہی نہیں ہے تو عمارت کیسے کھڑی ہوئی؟ سمجھیے اس بات کو. اور نمازی کے انعام, اللہ اکبر. اچھا پھر کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یار میں مسجد میں نہیں جا سکتا, بڑا بیزی ہوتا ہوں. ارے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے, مسجد میں نہیں آ سکتے. اللہ جسے بلاتا ہے وہی اللہ کے گھر میں آتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ نا, آپ کے گھر میں آپ کی بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں, آپ کہیں گے کون ہے بھائی, میں تو نہیں جانتا, میں نے بلایا تو نہیں آپ کو. ایسا ہی ہے نا, میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا, اور اللہ کے گھر میں ایسے ہی منہ اٹھا کر آ جائے گا. جو نہیں آتا نا وہ اللہ سے معافی مانگے. ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار, دکان کا مالک مسجد میں نہیں آتا, اور اس دکان پر کام کرنے والا 5 ٹائم مسجد میں جاتا ہے. اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ میں نے ایسا جرم کیا کر دیا, اس کو 5 ٹائم بلاتا ہے, مجھے 1 ٹائم نہیں بلاتا, یہ میرا قصور ہے. اللہ ناراض ہو گیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ رب ناراض ہو گیا. معافی مانگا کرو اور جایا کرو مسجد میں. خوش نصیب ہیں جو روز مسجد میں آتے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں, مسجد کس کا گھر ہے ذرا بتائیے. آپ کے گھر مہمان آتا ہے, آپ کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ میرا مہمان خوش ہو کر جائے, ہیں راضی ہو کر جائے. تو کریم کے گھر میں آؤ گے تو وہ ویسے ہی واپس لوٹا دے گا, وہ تمہیں خوش کر کے لوٹائے گا, جھولیاں بھر کے لوٹائے گا. پھر ایک اور پرابلم, مسجد میں جاتے بھی ہیں تو مسجد کا ادب ہی نہیں ہے. جیسا منہ آیا ہے, جیسے کپڑے پسینے والے میل والے ویسے ہی لے کے چلے گئے مسجد میں. یہ نہ کریں. کسی سیٹ کے گھر پہ جاتے ہو ایسے کپڑے پہن کر, کسی دعوت میں جاتے ہیں اور تیار ہو کر پرفیوم لگا کر اچھے کپڑے استری کر کے, اللہ کے گھر میں جیسے ہی منہ اٹھایا گیا, نہ کرو. مسجد کا اکرام کرو, منہ بھی صاف ہو, لباس بھی صاف ہو, اہتمام کریں. آپ کہیں کیا کریں جناب, جاب کرتے ہیں کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, ایک سوٹ رکھ لیں الگ سے, نماز کے وقت پہنے اسے. بزرگوں نے نماز کے لیے الگ لباس رکھے ہوئے تھے, خوشبو لگاتے تھے. اہتمام کرو گے نا, جتنا مسجد کا ادب کرو گے اتنا نوازے جاؤ گے. تیسری بات, مسجد میں آ کر بھاگا نہ کرو, جلدی نہ مچایا کرو. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے, کیسے پرسکون ہوتی ہے پانی کے اندر. اور منافق کی مثال جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے. اب اپنے دل سے پوچھ لو, ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یار جلدی ختم ہو جائے بس, کسی طرح لیٹ ہو رہا ہے یار. ابھی تک امام صاحب کبھی 2 منٹ نماز لمبی کر دے تو لوگ نمازی امام صاحب کو پکڑ لیتے ہیں, حضرت آپ نے 2 منٹ زیادہ لے لیے, 1 منٹ دعا لمبی کرا دی. اللہ کے بندے, تجھے 2-3 منٹ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پرابلم ہو رہی ہے. اچھا یہی اعتراض کرنے والا بار پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہ جائے گا, اس کو وہاں پرابلم نہیں ہے. یہاں پرابلم ہے کہ 3 منٹ زیادہ کیوں, امام صاحب 1 منٹ لیٹ کیوں, اور درود پڑھ لیتا ہے 1 منٹ. بھائی اللہ کے گھر میں بے سکونی کیسی؟ اپنے دل سے پوچھو کہ میں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں تو بے چینی کیوں ہوتی ہے. دل کا علاج کرو, سکون سے بیٹھا کرو. دنیا میں کوئی بڑا سیٹ صاحب ہمیں بلائے, بہت بڑا آدمی, اور ہمیں کہے کہ بھائی 5 منٹ کے لیے آپ کا ٹائم ہے, ہم چلے جائیں, اور 10 منٹ بٹھا لے. ہم باہر آ کے کہتے ہیں یار مجھے تو 10 منٹ بٹھایا ہے, مجھے 5 منٹ 15 منٹ ایکسٹرا ٹائم مل گیا. بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں, اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں. آج قیامت کس مہینے آئے گی, کس دن آئے گی, کس تاریخ آئے گی, وہ بھی میں نے بیان کرنا ہے, مگر غور سے آپ نے سننا ہے. ہاں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر مختلف حدیثوں میں قیامت کی نشانیاں بیان کی. قیامت سے پہلے یہ باتیں ہیں جو ہو جائیں گی, اور ان میں سے بہت ساری نشانیاں ہو چکی ہیں. نبی پاک سے سوال ہوا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی. قرآن کریم میں یہی ہے, یہ کوسچن بھی ہے. قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے. سبحان اللہ, اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا, لا تأتیکم الا بغتہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان,
تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی. قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا, کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, مگر ایک چیز پتا چل رہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ غفلت میں ہوں گے. ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا, کوئی کپڑا لے رہا ہوگا, پتہ بھی نہیں ہوگا, ایوری بڈی وہ اپنی چیزوں میں مشغول ہوں گے, غفلت میں ہوں گے. جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے, اپنی مصروفیت میں ہوں گے, دنیاوی لگن میں ہوں گے, کاموں میں مگن ہوں گے, قیامت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا, اس وقت قیامت آ جائے گی. غور کریں, کیا آج ایسا وقت نہیں ہے؟ کس کو فکر ہے قیامت کی؟ کون تیاری میں لگا ہے قیامت کی؟ آج تو لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے. پلاننگز ہیں, ڈیٹیلز ہیں, شیڈیولز ہیں, کل یہ کرنا ہے, پرسوں یہ کرنا ہے, اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, 5 سال میں یہ کرنا ہے, 10 سال میں یہ کرنا ہے. ان سے پوچھو سب کچھ کرنا ہے, مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تیاریاں ہیں کہ اتنا کمانا ہے, یہ چیزیں حاصل کرنی ہے, دنیا کے یہ ملک دیکھنے ہیں, فلاں کام کرنا ہے. مگر اس پوری پلاننگ میں موت کہاں ہے؟ اگر بیچ میں سے مجھے اٹھا لیا گیا, میں دنیا سے چلا گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ قبر کی تیاری ہے, آخرت کی تیاری ہے, قیامت کی تیاری ہے؟ ساری زندگی کھیل کود, دنیا کے مزے, بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ایسے جی رہی ہے کہ نہ آخرت کی فکر ہے, نہ قبر کی فکر ہے, نہ قیامت کی فکر ہے. یعنی دن کھیل کود میں گزارنا ہے, رات سونے میں گزارنی ہے, نہ نمازیں ہیں, نہ عبادت ہے, نہ تلاوت ہے, نہ خوف خدا ہے. دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کوئی ٹینشن, کوئی فکر, کوئی خوف خدا نہیں. سیدنا اب آئی کچھ بزرگوں کے واقعات سنیں, ان کو قیامت کا کیسا خیال تھا. عبادت گزار تھے, نیکوکار تھے, مگر کس طرح لرزتے تھے, کس طرح فکر تھی انہیں اس دن کی. سید احمد حرب رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ پاک کے نیک بندے تھے. آپ ساری رات جاگتے رہتے, عبادت کرتے رہتے. بعض دفعہ لوگ اصرار کرتے, یعنی بار بار کہتے کہ آپ سو جائیے, کچھ دیر آرام کر لیجئے. آپ فرماتے جس کے لیے جہنم دہکائی جا رہی ہو, جنت سجائی جا رہی ہو, مگر وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے, جہنم میں جانا ہے یا جنت ٹھکانہ ہے, بھلا اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اب سوچئے فکر کیسی ہے کہ یا تو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. There is no third way, کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا. دنیا سے جو بھی جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کدھر جانا ہے, اس کی ٹینشن کا عالم کیا ہوگا. اتنی بڑی ہستی ہیں, مگر کہتے ہیں نیند کیسے آ سکتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے, کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ. یہ تھے ہمارے اسلاف, اس طرح آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتے تھے. وہ لوگ سوچیں جو بالکل غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے, نہ نمازیں ہیں, نہ عبادت ہے, بلکہ ایسے لوگوں سے آخرت کی, موت کی, قیامت کی بات کرو. ہو سکتا ہے اس وقت بھی کوئی میرا بیان سن رہا ہو, چونکہ یہ بیان لائیو جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالے, یا مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے, کیوں قیامت کی بات کر رہے ہیں, کیوں مرنے کی بات کر رہے ہیں. بات کرو تو بھی ان کو برا لگتا ہے. اللہ کے بندو, ہم بات نہیں کریں گے تم مرنے سے بچ جاؤ گے, ہم ذکر نہیں کریں گے تم قیامت کے دن پیش ہونے سے نکل جاؤ گے. قرآن کے ذکر کا, قرآن کی قیامت کی ریممبرنس کا, قیامت کو یاد کرنے کا کیسا شاندار نظام ہمارے قرآن کریم اور شریعت نے بنایا. ہم روزانہ نماز پڑھیں, بار بار سورہ فاتحہ پڑھیں, اور ہر رکعت میں پڑھیں, اور اس سورہ فاتحہ میں بار بار قیامت کو یاد دلایا گیا. مالک یوم الدین, کون سا دن, کون سے دن کا مالک؟ یوم جزا کا مالک, یعنی قیامت کے دن کا مالک. پڑھتے ہو نا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک. یاد رہے کہ قیامت آنے والی ہے, مجھے پیش ہونا ہے, مجھے وہاں کی تیاری کرنی ہے. کیسا یاد تھا بزرگان دین کو. ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز, کتنا بڑا نام ہے, اتنی بڑی ہستی ہیں, آپ ایک مرتبہ رونے لگے. آپ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ بھی رونے لگی, بعد میں دیگر گھر والے بھی رونے لگے. کیسے لوگ تھے, ادھر ساری رات ناچ گانے ڈھول تماشے, پوری فیملی ناچ رہی ہوتی. یہ تو سنا ہم نے کہ فلاں کے گھر میں ساری رات فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, ناچ گانے ہوتے رہے. یہ کیسا گھرانہ ہے کہ خود بھی رو رہے ہیں, زوجہ بھی رو رہی, بچے بھی رو رہے ہیں. جب رونے کا سلسلہ رکا تو پھر پوچھا گیا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں, یہ تو بتائیں. گھر والے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا, جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں. یہ کہہ کر آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو. ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ آج رات کو
یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کوئی یا تو جیل میں جائے گا یا تو کسی کو محل دے دیا جائے گا. ہر کسی کے بارے میں آج رات یہ فیصلہ ہوگا. بتائیے وہ رات کیسی گزرے گی, وہ دن کیسا گزرے گا کہ پتہ نہیں صبح میں جیل میں ہوں گا یا صبح میں محل میں ہوں گا. نہ دنیا کی جیل ایسی ہے جو جہنم کی قید ہے, وہ تو تصور ہی نہیں کی جا سکتا کتنا بڑا عذاب ہے. یا نہ دنیا کے کسی محل میں وہ آسائشیں اور برکتیں ہیں جو جنت کے خزانوں میں ہے. اتنی بڑی نعمت یا تو ملے گی یا اتنی بڑی سزا ملے گی. ایسے شخص کو کتنی کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایسے شخص کو اس قیامت کے دن کی تیاری کتنی کرنی چاہیے. اگر بہت بڑی تعداد ہے جن کو فکر ہی نہیں ہے, لیکن قیامت آنی ہے. اور قیامت کے علم کو پتہ ہے کیوں چھپایا گیا؟ میں نے کہا تھا بیان کے شروع میں کہ آج میں آپ کو تاریخ, دن اور مہینہ بتاؤں گا, اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نبی پاک نے قیامت آنے کا دن بھی بتایا. وہ دن تھا, دن فرمایا جمعے کا دن ہوگا. تاریخ بھی بتائی, فرمایا 10 تاریخ ہوگی. مہینہ بھی بتایا, وہ مہینہ محرم الحرام کا ہوگا. صرف سال نہیں بتایا ہے, ٹھیک ہے, 10 محرم اور جمعے کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی. اور فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ علماء فرماتے ہیں تاکہ ہم ہر وقت ڈرتے بھی رہیں, قیامت کی تیاری میں مصروف رہیں, غافل نہ ہو جائیں. کسی سال بھی آ سکتی ہے, کسی بھی جناب مہینے میں جو بھی وہ مہینہ آنے والا ہے وہ آ سکتی ہے. ہمیں تیار رہنا ہے. آج ہم اپنے بیان میں قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں جانیں گے. ان حدیثوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے, اور اپنی پریپریشن کو, اپنی تیاری کو, قیامت کے دن کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے معاملے کو اور ہم نے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم شاید قیامت تک زندہ نہ رہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں ہم قیامت دیکھیں گے, کیونکہ ابھی بہت بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں. مگر قبروں میں جانے کے بعد اٹھایا تو جائے گا نا یوم القیامت. اس دن جب پیش کیا جائے گا, اس دن ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ کیا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا جنتیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا یا معاذ اللہ دوزخیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا یا پیاسے ہی رہ جائیں گے؟ کیا اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا یا دھوپ میں کھڑے رہ جائیں گے؟ یا ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جنہیں نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ سوچئے تو صحیح کیسا منظر ہوگا. اس دن کی تیاری کرنی ہے, اور کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں, حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ. اس دن ذلیل و رسوا نہیں ہونا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری پیاری دعائیں اپنے اشعار میں لکھی, اور کئی بہت سارے مقامات پر ہمیں جھنجھوڑا بھی ہے, ہمیں سمجھایا بھی ہے کہ اس دن کی تیاری کر لو, کہیں اس دن پشیمان نہ ہو جائیں, اس دن مارے نہ جائیں. ہم آج شب جمعہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائیو, قیامت کی پریشانی سے بچائیو. میرے مولا قیامت کی پیاس سے بچانا, قیامت کی گھبراہٹ سے بچانا. اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تیرے عرش کا اور تبھی نبی پاک کے پرچم کا سایہ نصیب ہو جائے, ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب پڑے محشر میں شورے دار و گیر, امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو. جب نامہ اعمال کھلیں گے, ہماری بے شرمیاں, بے حیائیاں, چھپ کر کیے ہوئے گناہ وہ سب کھل جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس دن بھی ہمارے عیب چھپائی رکھنا. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خندہ بے جار لائے, چشم گریاں نے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو.
آمین آمین یا رب العالمین۔ اس دن کی تیاری کرنی، اس دن کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جنتیوں کی لائن میں کھڑا ہونا ہے۔ انشاءاللہ ایسی زندگی گزار کر جاؤں کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اس دن چہرہ سیاہ نہ پڑ جائے، اس دن نامہ اعمال کھلے تو شرمندگی کا سامنا نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے اب نبی پاک کی کچھ حدیثیں سنیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے بیان فرمایا۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات میں تاریکی چھا جاتی ہے، اس وقت آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ اس دور میں بیٹھا شخص کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں بتایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی، اللہ اکبر۔ اب یہ نشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ پوری آب و تاب سے یہ نشانی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ کتنے فتنے ہیں، اللہ اکبر۔ کہیں لا دینیت کا فتنہ ہے، کہیں جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمان بچوں کے دین و ایمان پر کہیں اسکول کالجز میں نصاب کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، دہریت کو پھیلایا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ کہیں اسلام کا نام لینے والے ختم نبوت کے بارے میں جناب لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلامی لبادہ ہے، بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گویا ہر طرف سے فتنوں کا انبار ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، سب کی سننی ہے، سب کے پاس بیٹھنا ہے، سب سے دوستی لگانی ہے۔ ارے جناب کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے۔ قیامت سے پہلے آقا فرماتے حال کیا ہوگا؟ کوئی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یعنی ہر طرف سے ایمان کے ڈاکو ڈاکے ڈال رہے ہوں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بات فرمائی تھی، کہا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ کیا فرمایا؟ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے۔ کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا۔ آنکھ کے اندر لگا ہوا کاجل اور سرما کون چرا سکتا ہے؟ فرمایا ایسے بلا کے چور ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارا مال لے جائیں گے، تمہارا ایمان لے جائیں گے، تمہارا عقیدہ لے جائیں گے، کیونکہ علم دین تو ہے نہیں، علماء کرام کی صحبت ہے نہیں، دین پر پختگی کا ذہن ہے نہیں، ایمان جناب کتنی بڑی چیز ہے اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نبی پاک نے 1450 سال پہلے کم و بیش بتا دیا تھا کہ ایسے فتنے ہوں گے۔ مگر کیا ہم اس وقت کانشیس ہیں؟ ہم اس میں فکر مند ہیں کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا عقیدہ بچ جائے؟ اچھا جناب میرا بچ گیا، میرے بچوں کا بچ جائے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سارے بڑی عمر کے ہیں، ماشاءاللہ بچپن سے دینی ماحول میں یا جوانی میں دینی ماحول میں آ گئے، مگر آج کا نوجوان کہاں ہے؟ ہماری اپنی اولاد کہاں ہے جو اسکول کالج اور دوستوں میں سارا دن اور رات گھوم رہے ہیں؟ ان کے ایمان اور عقیدے کی کون فکر کرے گا؟ انہیں کون دین کی بات بتائے گا؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے اور سب کی سننے کا ذہن بن گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، اس حدیث سے اور سمجھ آئے گا کہ جب ہر طرف سے فتنے ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں سائڈ پر ہو جانا چاہیے، فتنوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بکری ہوگا، تاکہ بکریاں لے کر پہاڑوں اور بارش کی جگہوں کی طرف نکل جائے اور فتنوں سے اپنا ایمان بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بکریاں ہوں غاروں کی طرف جائے، وہیں بکریاں چرائے، اسی کے دودھ سے اپنا گزارا کرے اور اپنا ایمان بچا لے، یعنی فتنوں والی جگہ سے دور چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے ہمیں آج کے دور میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں فتنہ ہے، جہاں ایمان کے جناب خلاف سازش ہیں، وہاں ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔
ہمیں اس گلی میں کیوں جانا ہے کہ جناب وہاں دین چھیننے کا، عقیدہ چھیننے کا ڈر ہے، مگر کہتے نہیں جناب میں فلاں کو ذرا سرچ تو کروں، اسے تو سنوں، اس کی گلی میں جاؤں، اس کی بات تو سنوں، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بکریاں لے کر بندہ اکیلا چلا جائے ایمان بچا لے۔ اگر آج دنیا بھر میں ٹریول کرنا ہے، لوگ ان ملکوں میں ہجرت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان ملکوں میں جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ تھوڑے پیسے کما کر لائے، تھوڑا جناب دنیا بھر کی ڈگریاں لے کر آئے۔ ارے کبھی سوچا کہ بچہ جا کر ڈگری تو لے آئے گا، کہیں ایمان نہ دے کر آ جائے، یورو اور پاؤنڈز تو لے کر آ جائے گا مگر دین اور ایمان نہ چلا جائے۔ سب سے پہلے ایمان ہے میرے پیارے ساتھی۔ دنیا بھر میں سفر کرنے والے، مائیگریشن کی خواب دیکھنے والے، دنیا بھر کے ویزوں کی لائن میں لگنے والے، ایک بات کا تو فیصلہ کرو، جس ملک میں جا رہے ہو، جس علاقے میں جا رہے ہو، کیا وہاں دیندار لوگ ہیں؟ کہاں وہاں جا کر میرا اور میری اولاد کا، میری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا؟ اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بتاؤ ادھر پیسے کتنے ملیں گے، ادھر جناب کرنسی کتنی ملے گی، ادھر پاسپورٹ کتنا جلدی ملے گا، صرف یہ سوچنا ہے۔ بالکل اسی طرح اپنے کاروبار، اپنی دوستیاں کرتے وقت، اپنی رشتہ داریاں کرتے وقت سوچئے۔ لوگ کہتے ہیں خاندان بڑا ہے، بچی بہت خوش رہے گی، بیٹا بیٹے کی فلاں خاندان میں شادی ہو جائے گی، جہیز بڑا اچھا آئے گا، تعلقات بڑے مضبوط ہو جائیں گے، بڑے بڑے خاندان سے ہمارا جناب، بڑے قبیلے اور بڑے جناب سٹی کے لوگوں سے ہمارا ریلیشن ہو جائے گا، بڑے عہدے والے لوگ ہیں جناب، بڑا نام ہے ان کا۔ نام بڑا ہے، گھر بڑا ہے، گاڑیاں بہت ہیں، پیسہ بہت ہے، ایمان ہے کہ نہیں؟ عقیدہ درست ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں سوچے گا۔ اپنی بیٹی جس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، جس خاندان والوں کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو، کبھی سوچا کہ ان کا عقیدہ صحابہ اہل بیت، خود نبی پاک اور اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ ارے کماتے بہت ہیں، کون چیک کرے گا کہ حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں؟ اگر سود کا کام کرنے والا ہے تو اللہ سے جنگ کرنے والا ہے نا، ہے نا؟ حدیثوں میں سود کا کام کرنے والا کون ہے؟ جیسے اس نے اللہ سے جنگ کی، ارے جو رب سے جنگ کر رہا ہے تم اس سے رشتہ کر رہے ہو، اس نے تو برباد ہونا ہے۔ اللہ سے جنگ کر کے تو کوئی نہیں جیت سکتا نا، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دنیا کا منصب، دنیا کا پیسہ، دنیا کا نام، جناب فیم چاہیے، پتہ ہے میرا رشتہ کس سے ہو گیا ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ نام چاہیے۔ ایمان کی فکر کون کرے گا؟ نہ کرو ایسا۔ کاش یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کسی ملک میں شفٹ ہونا ہے، ایون پاکستان کے کسی علاقے میں جو مائیگریٹ کرنا ہے، نیا گھر لینا ہے، پہلے دیکھوں عاشقان رسول کی مسجد قریب ہے کہ نہیں، بچے پیدا ہوں گے تو مدرسہ قریب ہے کہ نہیں، جہاں میرے بچوں کا دین، ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا۔ ارے آج میں ہوں، میرے بچوں کو سنبھال رہا ہوں، کل میری آنکھیں بند ہونی ہیں، مجھے دنیا سے جانا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے بچوں کا اس ملک اور اس علاقے میں کیا ہوگا، کوئی نہیں سوچ رہا۔ اچھا آج اچھے خاصے دیندار لوگوں کو کہیں کہ یار آپ فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دوست بد عقیدہ ہے، آپ کا دوست بے ایمان ہے، آپ کا دوست معاذ اللہ گستاخ صحابہ یا گستاخ اہل بیت ہے، اور جناب نبی پاک کے بارے میں، دین کے بارے میں اس کی خیالات اچھے نہیں ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب اس کا اپنا عقیدہ، میرا اپنا عقیدہ، میں تو صرف دوستی کرتا ہوں، ہم ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے والدین کو کوئی گالیاں دے، آپ کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے، کیا اس کے ساتھ بھی ایسی دوستی لگاؤ گے؟ نہیں، اس کا تو میں منہ دیکھنا پسند نہ کروں۔ اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیسی بھی کوئی بات کر لے، میرا دوست بن سکتا ہے؟ ملنا نہیں قیامت کے دن، صحابہ